ٹی وی سکرینز پر پچھلے ایک ہفتے سے ایک انقلابی روندو کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں سیاستدان بہادری کا نشان ہے، بہادری کا نشان تھے، بہادری کا نشان ہے. پاکستان میں سیاستدان آمریت ہو، کوئی تحریک ہو، سیاسی جدوجہد ہو، انہوں نے نہ کبھی وہ کال کوٹریوں سے ڈرے، نہ جلا وطن ہونے سے ڈرے، اور تو اور پھانسی کے پھندوں سے بھی ہنس کے سینہ تان کے وہ جھول گئے. ایک ہی سیاستدان کے نام پر جو دھبا ہے وہ عمران خان نے لگایا. اتنا بزدل، اتنا بزدل، اتنا روندو، اتنا روندو کہ ایک وارنٹ اور عدالت میں پیشی کے لیے وہ ہر ہیلا بہانہ استعمال کر رہا ہے. جو کوئی دہشت گرد، کچے علاقے کا بدماش، یا وہ کوئی ایسا آدمی جس کے اندر کا خوف اس کو جینے نہیں دے رہا کہ عدالت گیا تو وہ پھر ایکسپوز ہو جائے گا. کیونکہ جن کا دامن صاف ہوتا ہے وہ تلاشی دینے سے نہیں گھبراتے. وہ نواز شریف کی طرح پہلے دن اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے عدالت جاتے ہیں اور ہر روز عدالت جاتے ہیں، حملہ نہیں کرتے، چھپتے نہیں. کبھی یہ عمران خان عورتوں کے پیچھے چھپتا ہے. ہمارے گھروں میں تو روایت ہے، پولیس یا کوئی اور گھر میں آئے تو دستخط ہو تو مرد یا گھر کے بڑے سامنے خود نکلتے ہیں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی بیوی آگے نہیں کرتے. کبھی عورتوں کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی کارکنوں کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی کارکنوں کی لاشوں کے پیچھے چھپتا ہے. اور اگر کوئی نہتے بخالی ہاتھ پولیس والے عدالتی حکم اس کے گھر لے کر جائیں تو کسی کو پتھروں سے، گلیلوں سے، پٹرول بمبوں سے، اور اس سے اس کا رسپانس دیتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کا دامن صاف نہیں. اگر دامن صاف ہوتا تو یہ کیس پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے. اس میں اس نے 7 دفعہ وکیل بدلے ہیں. کبھی اپنی ٹانگ، کبھی کہتا ہے مجھے بواسیر ہے، یہ کوئی بہانہ، اور کبھی بہانہ امن و امان کا، میری جان کو خطرہ ہے. تمہاری جان کو نہیں خطرہ، تمہاری جھوٹی عزت کو خطرہ ہے جو تم نے صادق و امین کا جعلی سرٹیفکیٹ سے بنائی ہوئی ہے. تمہیں پتہ ہے تلاشی ہوگی تو ہر قسم کا عیب تمہارے اندر سے نکلے گا، اور نکل رہا ہے. تلاشی ہوئی تو بیٹی نکل آئی. اب مانتا نہیں ہے، نہ ہاں کرتا ہے نہ کرتا. کس کی بیٹی ہے بتاؤ نا؟ اور یہ اس کے بعد تلاشی ہوئی تو ہیرے، گھڑیاں، اور اس کے بعد بڑی بڑی زمینیں اور لاکھوں کروڑوں فورن فنڈنگ کے پیسے تمہاری جیب میں سے نکلے ہیں. صرف تمہاری جیب میں سے نہیں، تمہاری گھر والی کے پردے کے اندر سے بھی یہ چیزیں نکل رہی ہیں. پولیس تمہارے گھر جائے تو کہتے ہو یہ دیکھیں جی وہ حملہ آور ہو گئے ہیں. وہ کیا حملہ آور ہوئے ہیں؟ وہ تو عدالتی حکم پہ تمہارے گھر گئے ہیں. بشرا بی بی اکیلی ہیں. بشرا بی بی کو آگے رکھ کے پیچھے چھپتا ہے اس کے، اور بشرا بی بی اکیلی ہے. بشرا بی بی اگر اکیلی ہے تو یہ جو پٹرول بم ہے یہ بشرا بی بی پھینک رہی ہیں. اندر سے گولیاں کیا بشرا بی بی چلا رہی ہیں؟ بشرا بی بی اگر اکیلی ہے تو اندر سے غلیلوں سے یہ کون نشانے بنا رہا ہے؟ یہ بشرا بی بی ہے یا اس کے موکل ہیں؟ وہ موکل جو کہ حملہ آور ہے پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کی فورس پر، کہتا ہے مجھے دہشت گرد نہ کہو. جو گولیاں چلائیں، پٹرول بم چلائیں، جو پولیس والوں پہ ڈنڈے اور پتھر چلائیں، ان کو کیا کہا جائے؟ دہشت گردی کہا جائے گا. پہلے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہو تم ہیلے بہانے سے،
اور اب بچنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اپنے کارکنوں کو ڈھال بنا کے یا میں بدماشی کر کے بچ جاؤں. تم اتنے بڑے بدماش نہیں ہو نہ تمہاری، اور یہ جو بدماشی ہے یہ ریاست کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. تم سے بڑے بدماش اور بڑے ایسے لوگ جن کو اپنی طاقت پر زوم تھا، جو پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے یا پاکستان یا ریاست پہ حملہ آور ہوتے تھے گولیوں کے ساتھ، بمبوں کے ساتھ، اسی طرح پٹرول بمبوں کے ساتھ. جب ریاست اور اس کے اداروں نے چاہا تھا وہ پھر اس کا صفایا ہو گیا ہے، ان کا نام و نشان نہیں ہے. ہاں، یہ کچھ رائتیں ہیں جو تم کو دینے کی وجہ سے آج جنہوں نے تمہیں رائت دی ہے ان کا مذاق بنا ہوا ہے. لوگوں کے لیے عدالت کھلتی ہے صبح 9 بجے 8 بجے اور تم جاتے ہو اپنی مرضی سے جلوس لے کے شام 6 بجے جب عدالت کا ٹائم نہیں. لوگوں کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے زندگی میں ایک دفعہ چند گھنٹوں چند دنوں کے لیے، یہاں 6 مہینے حفاظتی ضمانتیں چل رہی ہیں. آئے پہ آئے دن حفاظتی ضمانت، آئے پہ آئے دن رائت. جب اس قسم کے لوگوں کو رائت دیں گے جو رائت کے مستحق نہیں ہے تو جو آج ہوا اسی طرح ہی ہوگا. جتھوں کو لے کر آپ عدالتوں پہ حملہ آور ہوں گے اور پھر وہاں سے بھاگیں گے اس لیے کہ تمہارا دامن صاف نہیں ہے. اور یہ کیوں؟ یہ رائتیں دینے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. دہشت گردی پچھلے 7 دن میں تم نے عملاً کر کے دکھائی ہے. پہلے ذلے شاہ جان سے گیا، تم نے اس کی لاش کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو بچانا چاہا، وہ ایکسپوز ہوئے. پھر اپنی بہن اور دوسرے عورتوں کارکنوں کے پیچھے چھپانا چاہا، پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ آ جاتے ہیں. بہت شدید بواسیر ہے مجھے، میری ٹانگ نہیں ٹھیک. اب ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے تو بواسیر نہیں ٹھیک ہو رہی. اب دونوں چیزیں جب عدالت نے مجبور کر دیا، قانون نے مجبور کر دیا اسلام آباد عدالت میں جانے پہ، تو آج عدالت میں 1 گھنٹہ بلٹ پروف گاڑی سے نکلنے کی عمران خان تمہاری ہمت نہیں ہوئی کیونکہ تمہارا دامن صاف نہیں ہے. جن کے دامن صاف ہوتے ہیں وہ 200 پیشیاں اپنی بیٹی کو لے کر 3 نسلیں ساتھ کھڑی کر کے وہ بھگتتے ہیں اور سامنے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. تم اگر گئے تو بلٹ پروف گاڑی سے نہیں نکلے اور اس کے بعد پھر تم دم دبا کے وہاں سے ڈرامے بازی کر کے شوبدے بازی کر کے بھاگنا چاہ رہے ہو. کیا لوگوں کو نہیں پتا کیوں بھاگتے ہو؟ تلاشی سے کیوں بھاگتے ہو؟ عدالت جانے سے کیوں بھاگتے ہو؟ اور جو رائتیں دی جا رہی تھیں وہ رائتیں دینے والے بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کے لوگ کس طرح ناسور بنتے ہیں. کوئی عام آدمی کسی پولیس افسر کی وردی کو ہاتھ لگا دے یا اس کی وردی کو اس کا گریبان پکڑ لے تو وہ کئی مہینے اندر سے باہر نہیں آتا. اور یہ لاڈلا، یہ لاڈو سے پالا ہوا پپو، یہ سیاسی پپو جو ہے یہ پٹرول بم پھینکے، پتھر پھینکے، گولیاں چلائے، غلیلیں استعمال کرے تو ہم اسے کہیں کوئی بات نہیں، آپ شام 6 بجے تشریف لائیں، جلوس کے ساتھ آئیں. عدالتوں کے اندر تو چڑی پر نہیں مارتی، کوئی ایک لفظ بولے تو عدالتیں کہا کرتی تھی ضمانتیں کینسل ہیں. عدالتیں جلسہ گاہ، شوبدہ بازی کی جگہ عمران خان نے بنا لیا ہے. اپنی مرضی کے وقت جانا ہے. مگر یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دن بن اور بار بار آپ جب بھی ہے مریم نواز فواد چودھری صاحب، مریم نواز وہ ہے، پہلے محاورہ ہوا کرتا تھا مرد بنو. مریم نواز شریف نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے، لوگ کہنے لگ گئے مریم بنو. رات کے پہر آپ اس کا دروازہ توڑیں اور وہ دن کی روشنی میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ
सैकड़ों मील, हजारों मील दूर से जहाज पे चढ़ के आके पूरी तरह वो काल कोठरी में जाए और वो जब भी लीड करे फ्रंट के साथ, कभी नहीं कहा अपने कारकुनों को कि तुम आगे खड़े हो जाओ, तुम आगे खड़े हो जाओ, मैं औरत हूं, मैं कमजोर हूं। नहीं, एक अकेली नहत्ती मरियम ने, एक बहादुर मरियम ने, फवाद चौधरी, तुम और इमरान खान जैसे कई लोगों को नकेल डाली हुई है। अपोजिशन हो या हुकूमत, तुम्हारे ज़हन में मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज क्यों? उसके किरदार से डरते हो, उसकी सियासत से डरते हो, और वो बहादुर बाप की वो बेटी है जो फ्रंट से लीड करती है, और तुम कहते हो उसने कल हमें ये क्यों कह दिया काला दम? और आपको क्या कहा जाए? काला दम जमातें कैसी होती हैं? ये तहरीके लब्बैक पे इमरान खान ने पाबंदी क्यों लगाई थी? कैबिनेट का फैसला मौजूद है, उसमें कहा गया था कि ये सियासी जमात नहीं है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां करती हैं, ये पुलिस वालों के ऊपर हमलावर होती हैं, रियासत के अदारों पे हमलावर होती हैं। तहरीके लब्बैक पर पाबंदी इमरान खान ने जिन वजूहात पे लगाई थी, वो सारी वजूहात आज पीटीआई में मौजूद है। एक हफ्ते की सिर्फ फिल्म देख लें, और अगर रायतें करनी है, जंगल का कानून बनाना है, तो फिर इजाजत दे दें हमें भी। हम देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा बहादुर है। ये चूहा जो है, ये उस वक्त तक ही बहादुर था जब तक इसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां और इसको बड़ी प्रोटेक्शन और इसकी नापी और इसको पैम्पर लगा करते थे। ये सियासी चूहा हमारा मुकाबला, फिर ठीक है, इजाजत दे दें सबको कि कानून का मजाक बनाया जाए, अदारों पे हमलावर हुआ जाए। पाकिस्तान में छोटी से छोटी जमात भी, पाकिस्तान में छोटे से छोटा कबीला भी इमरान खान की ये जो पिछले हफ्ते की वो ताकत दिखा रहा है, इससे ज्यादा लोग ताकतवर है। इस तरह चाहेंगे तो ना अदालत चलेगी, ना निजाम चलेगा, लोग अपने लोग साथ लेकर आया करेंगे। कोई अपने मुरीद लेके आएगा, कोई अपने चाहने वाले लेके आएगा, कोई अपने कबीले लेके आएगा और कहेगा अब फैसला करके दिखाओ। रियासत ये मुकम्मल नहीं हो सकती। और आज का फिर तमाशा, यानी आप ये देखें, 200 पेशी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अपनी बेटी और बाकी तमाम हमारे लोग, कई दर्जन हमारे रहनुमा, तमाम टॉप हमारे रहनुमा जो हैं, वो सुबह 9 बजे अदालत में पेश हुआ करते थे। क्या हमारे पास ताकत नहीं थी? क्या हमारे पास सियासी कारकुन नहीं थे? क्या हम जुलूस नहीं बना सकते थे? क्या भुट्टो फांसी के फंदे से, क्या कहते हैं, फांसी के फंदे पे झूलते हुए इस तरह का अपने कारकुनों को आगे नहीं कर सकते थे? ये सारी चीजें हमने कानून के ये इसलिए भी की कि हमें उस वक्त एतराज भी था, नाइंसाफी भी हो रही थी, लेकिन कानून के सामने सरदंगू करते रहे। रायतें इमरान खान को मजीद दी जाएंगी तो इसी तरह का ये बिहेव करेगा, और रियासत के आगे ये चूहे कुछ भी नहीं है। रियासत जिस दिन चाहेगी ये बिल्कुल पर भी नहीं मारेंगे। बहुत शुक्रिया। और इसमें चंद चीजें और जो आपने लिख कर दी हैं, ये मुझे ये बताइए, कितने पर्चों में, कितने मुकदमों में इस आदमी को आज के दिन तक प्रोटेक्टेड बेल दी गई है? पाकिस्तान में मुझे कोई एक आदमी दिखा दें, कोई एक आदमी दिखा दें जिसको इतनी प्रोटेक्टेड बेल कभी दी गई हो। चले वो भी छोड़ देते हैं इन मुकदमों में। मुझे यह बताएं, फॉरेन फंडिंग, 2013 का इलेक्शन लड़ लिया, फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं हुआ। 18 का लड़ लिया, फॉरेन फंडिंग का फैसला स्टे पे स्टे। 23 का लड़ने जा रहे हैं, अभी तक स्टे के पीछे छुपे हैं। चले वो भी छोड़ दें।
عمران خان آپ کی بیٹی ٹیریان کب سے پیدا ہوئی ہے؟ کتنے اربوں کی جائیداد اس کے نام ہے؟ کتنے کروڑوں ڈالر تم نے اس کے نام پر باہر دنیا میں رکھوائے ہوئے ہیں؟ ٹیریان تمہاری بیٹی پورے برطانیہ اور پوری دنیا میں لکھ کر دیتے ہو کہ میں اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہوں، یہ میرے زیر سرپرستی ہے۔ امریکی عدالت میں بھی مانتے ہو، پاکستان میں اس لیے نہیں مانتے کہ تمہارے وہ کروڑوں کے اکاؤنٹس اور یہ بیٹی ظاہر ہوگی تو تمہارے کرتوت ظاہر ہوں گے۔ دوسری رائت، اس کے بعد آ گئی اپوزیشن میں توشہ خانہ۔ اور میرے کو یہ بتائیے گھڑی بیچی کہ نہیں بیچی؟ سمپل سا جواب ہے، ہیرے کی انگوٹھیاں اور زیورات لیے کہ نہیں لیے؟ عدالت جاؤ کے بتا دو لیے یا نہیں لیے۔ بشرا بی بی وہ بڑی غیر سیاسی ہیں، اس اکیلی نے پٹرول بم بھی چلا لیتی ہے گھر سے، وہ اکیلی گولیاں بھی چلا لیتی ہے، گلیلیں بھی چلا لیتی ہے، لیکن ایک بشرا بی بی کا واقعی کارنامہ ہے، اکیلی نے وہ پیسے سمیٹے ہیں اس ملک سے کوئی نہیں سمیٹ سکا، اکیلی بشرا بی بی تھی، ہیرے بھی لے گئی، جیولری بھی لے گئی، گھڑیاں بھی لے گئی، جائیدادیں بھی لے گئی، اس کے بعد پوری کیا کہتے ہیں یہ پلاٹ اور بڑی زمینیں بھی لے گئی۔ بشرا بی بی نے نہ ٹرانسفر چھوڑی، نہ پوسٹنگ چھوڑی، نہ ہیرا چھوڑا، نہ گھڑی چھوڑی۔ بشرا بی بی ہے اکیلی، ہاں یہ ہم مانتے ہیں، اکیلی نے وہ کام اس پاکستان کو وہ نقصان وہ کام ڈالا ہے جو پہلے کوئی نہیں ڈال سکا۔ اور اس کے بعد اس کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ جاؤ عدالت، بشرا بی بی کی جائیداد دکھاؤ، تمہاری شادی ہونے سے پہلے جب تم وزیر اعظم بنے تھے، اور بشرا بی بی کی آج کی دکھا دو۔ بشرا بی بی اگر اتنی پاک ہیں تو وہ دکھا دو نا، ہمارے ہیرے جواہرات اور یہ جو زمینیں ہیں واپس کر دو۔ اس کے بعد آ گیا معاملہ، یہ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ اجازت ہے کہ پٹرول بم مارے جا سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں کسی بدماش کو، کسی وہ بدماش بستہ اول کو یا دوئم کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے محلوں کے بدماش ہیں یہ پھر سب کو اجازت دے دیں۔ اس کے باوجود تمہیں رعایت ملتی ہے، اس کے باوجود تمہیں دوسروں سے علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیا اس ملک میں ایک قانون عمران خان کا ہوگا اور دوسرا اور کسی کے لیے؟ ایک 62-63 میرے جیسے اور عام سیاسی ورکروں کے لیے، اور تمہارے لیے 62-63 اور؟ تم نجائز بچی کو پر ہو، تمہارے پاس ڈالرز ہو اور تم الیکشن لڑتے رہو، کوئی پوچھے نہ، تم لوگوں پہ، تم پولیس پر حملہ آور ہو، دہشت گردی ہو اور تم پر پابندی نہ لگے۔ کیا تحریک لبیک پر تم نے پابندی نہیں لگائی؟ کیا تحریک لبیک نے اس سے زیادہ یہ تمام کام کیے تھے جو تم نے کیے؟ کیا انہوں نے پٹرول بم مارے تھے؟ کیا انہوں نے اسی طرح کیا تھا؟ ان پر تو 10ویں دن پابندی لگ گئی تھی۔ اور کالعدم جماعت کیسی ہوتی ہے؟ اور آپ آج کا دیکھ لیں، جلوس بنا کر آرام سے کبھی کسی شہر سے پھر وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت پہنچتے ہیں جب عدالت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے احسان کرتے ہیں، عدالت نہیں جاتے، کسی ملازم کی طرف جاتے ہیں۔ عدالت کے ڈیکورم کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ 9 بجے کی بجائے میں شام 7 بجے آؤں گا، اور آؤں گا بھی جلوس کے ساتھ۔ اس ملک میں اب فیصلہ ہونا ہے کہ کیا قانون ایک جیسا ہوگا یا قانون جو ہے وہ دو ہوں گے، طاقتور عمران خان کے لیے ایک جیسا اور عام آدمیوں کے لیے دوسرا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، تم تو کہتے تھے قومیں تباہی ایسی ہوئی ہیں، بالکل ایسے قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد بار بار کہتے ہو، مریم نواز کی مثالیں دیتے ہو، کاش مریم نواز جیسے تم ذرا بھر بھی اس جیسے نہیں ہو۔ وہ نہ تو زکوٰۃ کا پیسہ کھا کے بڑھی ہوئی ہے، اور نہ وہ عدالت جانے سے اور نہ کسی
کسی ادارے کے سامنے پیش ہونے سے اعظم نہیں رہی، وہ تو وزیر نہیں رہی، وہ تو ممبر بھی نہیں بنی. اس کے باپ کو بلایا، اس کے باپ کو جھکانے کے لیے مریم نواز کو پکڑنے کی کوشش کی، پکڑا. پاکستان مسلم لیگ کو جھکانے کے لیے اس کو پکڑا. اس نے نہ اپنے باپ کو جھکنے دیا، نہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستانیوں کے سر جھکنے دیے. کال کوٹری میں رہی اور ہر 2 منٹ بعد کہتے ہو. دوبارہ میں ایک دفعہ کہہ دوں، ہمیں پتا ہے کہ مریم نواز سے تم خوفزدہ ہو. ایک بہادر عورت نے عمران خان، تم اور تمہارے حواریوں کو نکیل ڈالی ہوئی ہے. وہ جب چاہتی ہے تمہیں سیاسی طور پر گھسیٹتی ہے. وہ الیکشن میں چاہے، سیاست میں چاہے، اور لوگوں کے سامنے تمہیں ننگا کیا ہوا ہے، تمہارے کرتوت دکھائے ہوئے ہیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، پاکستان ایک بہادر سیاستدانوں کی زمین تھا. آج سیاستدانوں کی ناک کٹ گئی ہے. آج سیاستدانوں کی آنکھیں جھک گئی ہیں کہ اس طرح کا چوہا سیاستدان جو بواسیر کے پیچھے چھپتا ہے، پلستر کے پیچھے چھپتا ہے، اپنی بیوی کے پیچھے چھپتا ہے، پٹرول بمبوں کے چلاتا ہے. سیاستدانوں نے بھی پٹرول بم چلائے ہیں، گلیلیں چلائی ہیں، اینٹیں پتھر چلائے ہیں، گولیاں چلائی ہیں. ایسا بزدل چوہا، کیونکہ تمہارا کردار، تمہارا دامن صاف نہیں، اور اب تمہیں وہ سہولت مقرر نہیں. اب نہ تمہاری پیمپر لگا ہوا ہے، نہ تمہاری چوسنی لگی ہوئی ہے، لگانے والے بھی نہیں ہیں. اب تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. سو ایسی جماعتوں کا کردار کا عدالت کو جائزہ لینا چاہیے. پہلے بھی رائتیں دی گئیں. جب لانگ مارچ اسلام آباد لے کر آیا تھا، اس نے توہین عدالت کی. اس وقت کاروائی ہوتی تو اس کی ہمت نہ پڑتی. پھر توہین عدالت کر رہا ہے. روز عدالت کو، عدالت کے اندر جا کر اس کے جتنی عزت احترام ہے اس کو رونتا ہے. یہ عدالت کا کام ہے اس پہ کاروائی کرنا. عدالت کی عزت. اگر اس وقت لانگ مارچ میں سپریم کورٹ کاروائی کرتی تو یہ اتنا نہ بڑھتا. آج لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد سیشن کورٹ میں آج مقدمہ ہو، کون کاروائی کرے گا؟ اور یہ 2 قانون اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے. جب تک 2 قانون ہوں گے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا. فیئر اینڈ فری الیکشن تب ہوگا جب پلڑے دونوں برابر ہوں گے. لاڈلا کوئی اس ملک میں نہیں ہوگا تب فیئر اینڈ فری ہوگا. رائتیں چوسنی اور پیمپر اتارنے پڑیں گے عمران خان جیسوں سے. 2 نہیں 1 قانون. کوئی لاڈلا نہیں، نہ کوئی ستیلا، نہ کوئی لاڈلا. اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، اور الیکشن تب ہی ہوگا جب پلڑے برابر ہوں گے. شکریہ. عدالت کی طرف سے اب ملتی ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا اس کا، ایک تو یہ بتائیں. دوسرا، جس طرح سے ناکامی ہو رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، تو کیا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹال مٹول تھوڑی اس کی طرف کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں اس کو لے رہی؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہا ہے. یعنی حاضری لگائے بغیر جیسے دوڑتا کیسے ہے؟ وہ ہمت کیوں نہیں پڑتی تمہاری؟ کیونکہ تمہارا دامن صاف نہیں ہے. تمہاری تلاشی ہوئی تو تمہاری ناجائز بیٹی سے لے کے، توشہ خانہ سے لے کے، فورن فنڈنگ کے پیسوں سے لے کے، بشرا بی بی کے کرتوتوں سے سارا تمہارے اندر سے نکلنا ہے. عدالتیں موجود ہیں، ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ عدالتیں، یہ سب کچھ اگر اس پر وہ کاروائی نہیں کریں گی تو یہ نظام ایسے نہیں چلے گا، اور نہ یہ ایسے چل سکتا ہے. سب کو ایک جیسی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. جو سب یہ کہیے گا کہ جو طریقے انصاف کی طرف سے بار بار ایک ہی بیان آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ الیکشن تاخیر کا شکار کرنا چاہ رہی ہے، تو حکومت جو ہے یہ واقعی کیا الیکشن تاخیر کا شکار کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں، حکومت تو الیکشن اگر نہ لڑنا چاہ رہی ہو، یا ہم وفاقی حکومت میں، ہم نے تو پنجاب میں اپنی ٹکٹیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. پورے پنجاب کا دورہ مریم نواز مکمل کر چکی ہیں. ہمارا پارلیمانی بورڈ بن چکا ہے. ہم نے اپنے سرویز کروا لیے ہیں،
اور الحمدللہ اتنے مطمئن ہیں ہم سروے کروانے کے بعد. ہمارا تو دل کرتا ہے کہ دن نہ چڑھے اور الیکشن ہو جائے, لیکن الیکشن کروانے کے لیے ایک پہلا ضروری ہے, جن سے زیادتیاں کی ہیں وہ زیادتیوں کا ازالہ کریں, اور جن کو رائتیں اور چوسنیاں اور پیمپر لگاتے رہیں ان کے چوسنی منہ سے نکالیں اور پیمپر اتاریں تاکہ پلڑا برابر ہو, اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ گھنٹوں میں کروا لیں, ہمیں کوئی حرج نہیں. تھینک یو ویری مچ.